بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد. الفصل الثالث الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا الی آخر. کتاب ہدایت النحو جو کہ نحو کے بارے میں تھی. ہم نے کہا تھا کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اس لیے پہلے ہم نے کلمہ کو مقدم کرتے ہوئے کلمہ پر بحث کی. اب تھوڑی سی بحث وہ کلام پہ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو موضوع نحو تھے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام تھا. پہلے کلمہ پر گفتگو ہوئی، اب مختصر سی تھوڑی گفتگو کلام پر ہو جائے. اولاً وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلام کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر مثالوں کے ذریعے سے تطبیق کریں گے. الکلام لفظ، کلام لفظ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تضمن الکلمتین، یہ متضمن ہوتا ہے دو کلموں کو جی، ٹھیک ہے نا. بالاسناد، اسناد کے ساتھ. ان دو کلموں میں کیا ہوتا ہے؟ نسبت ہوتی ہے، اسناد ہوتا ہے. ایک یعنی مسند ہوتا ہے تو دوسرا مسند. واضح جی. اچھا، یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس تعریف میں. ایک دو قیود استعمال ہوئی ہیں، یوں کہیں. ایک تضمن کلمتین اور دوسرا اسناد کی قید ہے. دو کلموں کو متضمن ہو تو پھر کلام ہوگا. اس کا مطلب بنا جو کلمہ نہ ہو اس سے بھی کلام نہیں بنتا. مثال طور الفاظ محملات. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا لفظ تضمن کلمتین سے ایک کلمہ کو بھی کلام نہیں کہتے. مثلا لفظ زید، ٹھیک ہے نا جی. جو کلمہ نہ ہو اس سے بھی کلام نہیں بنتی. اگر ایک کلمہ ہو تو اس سے بھی کلام نہیں بنتی، مفرد سے بھی کلام نہیں بنتی. اور دوسری قید کون سی تھی؟ اسناد کی قید. اسناد کی قید لگا کر انہوں نے مرکبات غیر کلامیہ کو خارج کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا مرکب اضافی ہوتا ہے. علیکم السلام. مرکب اضافی غلام و زیدن، زید کا غلام، اسے بھی کلام نہیں کہیں گے جی، ٹھیک ہے. یہ بھی کلام نہیں ہے. اسی طرح مرکب توصیفی ہو گیا. راجلن فاضلن، فاضل مرد. راجلن کیا ہے؟ موصوف ہے. فاضل اس کی کیا ہے؟ صفت ہے نا. تو اسے بھی کلام نہیں کہیں گے. کیوں؟ یہ دو کلمے تو ہیں. کہو بھئی یہ تو دو کلمے ہیں، آپ نے خود کہا ہے کلام اسے کہتے ہیں جو تضمن الکلمتین، دو کلموں پر متضمن ہو. یہ دو کلمے تو ہیں، پھر انہیں آپ کلام کیوں نہیں کہہ رہے؟ ایک کلمہ راجل ہے، ایک فاضل ہے. ادھر جائیں تو ایک کلمہ کیا ہے؟ غلام ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ زائد ہے. دو کلمے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ کلام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں پھر بھی یہ کلام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قیدیں دو لگائی تھی کلام کی تعریف میں. ایک تضمن کلمتین، وہ تو یہاں پائی جاتی ہے، لیکن دوسری شرط اسناد کی تھی، یہاں اسناد نہیں ہے. ایک چیز کا دوسری کی طرف نسبت، یعنی ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو، یہ یہاں نہیں پایا جاتا. اس لیے مرکب توصیفی جیسے راجل فاضل، مرکب اضافی جیسے غلام و زیدن، یہ کلام نہیں کہلاتے. جی واضح. والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری. اسناد کیا ہوتا ہے؟
اسناد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت ہو دوسرے کی طرف، یعنی ایک کلمہ مسند ہو دوسرا کلمہ مسند واضح، بحیث تفید المخاطبہ فائدتاً تامتاً، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ ہو اور فائدہ بھی کیا ہو؟ آسان ہو۔ اچھا، یسے ہو ایسا فائدہ تامہ ہو کہ یسے ہو سکوت علیہا، کہ اس پر سکوت بھی کیا ہو؟ صحیح ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، یعنی متکلم کیا ہو جائے؟ خاموش ہو جائے۔ متکلم کا خاموش ہونا بھی اس کلام کے بعد کیا ہو؟ ٹھیک ہو۔ نہ وہ قام زیدن، متکلم کہے زید کھڑا ہے، سکوت صحیح ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا۔ اور قیام کی نسبت ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو یہ جملہ، یہ کلام مل کر بنی ہے کس سے؟ ایک فعل اور ایک اسم سے۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء فعلم معلوم ہوا کہ ان الکلام تحقیق کلام جو ہے لا يحصل الا من اسمین، یہ کلام حاصل نہیں ہوتی مگر دو اسموں سے حاصل ہوتی ہے۔ نحو زید قائم، زید مبتدا ہے، اسم ہے، علامت تنوین ہے، یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ قائم خبر ہے، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا، دو اسموں سے مل کر بنے، یہ کلام ہے، زید کھڑا ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسمیۃً، اس جملہ کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ او فعل و اسم، یا ایک فعل اور ایک اسم کے ساتھ مل کر کلام بنتی ہے۔ نحو قام زید، قام فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اقسام میں سے کیا ہے؟ صرف بہائی کا سوال ہے۔ قام زیدن یسمى جملتاً فعلیتاً، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ، یہ بھی کلام ہے۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، جب کہ فرماتے ہیں مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے الا فی ہذین صورتین، یعنی معا فی غیرہما، ان دو صورتوں کے علاوہ کسی اور جگہ مسند اور مسند الیہ جمع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی اگر آپ کہیں ایک حرف اور ایک اسم ہو، پھر بھی مسند مسند الیہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ دو فعل سے مل کر کلام بنے، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک فعل اور ایک حرف سے بنے، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ دو حرفوں، پھر بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ویسے 6 صورتیں تصور میں لی جا سکتی ہیں، 2 حرف مل کر، 2 فعل مل کر، 2 اسم مل کر، 3 صورتیں، ایک اسم ایک فعل، ایک فعل ایک حرف، 5، ایک حرف اور ایک اسم، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح یعنی گڑبڑ شاید ہو گئی ہو، یا 7 صورتیں بن سکتی ہیں، یہ 6 تو پکی ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب صورتیں تو تصور میں آتی ہیں لیکن ان سے کلام ایجاد نہیں ہوتے، کیوں؟ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ ان باقی صورتوں میں مسند اور مسند الیہ جمع نہیں ہو سکتے سوائے ان 2 صورتوں کے جو ہم نے ذکر کی ہیں، یا تو 2 اسم ہوں یا ایک فعل اور ایک اسم ہو، واضح۔ فلا بد للکلام منہما، پس ضروری ہے کہ کلام منحصر ہے انہی 2 قسموں پر، یہی 2 صورتوں پر، واضح۔ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يَنْتَقِضُ بِالنِّدَاءِ نَحْوَ يَا زَيْدُ، اگر نجف صاحب قبلہ اعتراض کر دیں، صاحب علم ہیں، صاحب فکر ہیں، یہ کہیں قبلہ آپ نے کیسے کہہ دیا فلا بد للکلام منہما، آپ نے کہا ہے کہ کلام صرف انہی 2 صورتوں میں منحصر ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک حرف اور ایک اسم مل کر کلام بنے ہوئے ہیں، کر دیا نا انہوں نے اعتراض۔
ہم فَإِن قیلا اگر نجف صاحب کہہ دیں ہاذا یہ آپ کا انحصار ینتا کہ جو ٹوٹ جاتا ہے بن ندا ندا کے ساتھ، کیسے؟ وہ فرماتے ہیں یا زائدو، یا حرف ندا ہے، زائدو اسم ہے، یہ پوری کلام ہے۔ آپ کہہ رہے تھے صرف کلام انہی دو صورتوں میں بنتی ہے، یا دو اسم ملے یا ایک فعل اور ایک اسم ملے۔ تو نسیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی صاحب علم ہیں، ہم بھی کوئی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم آپ جواب دیتے ہیں قلنا حرف الندا، تیسرے بندے ابھی لیٹ آئے ہیں نا اسی لیے قلنا حرف الندا قائم مقام ادعو و اطلب، ہم بھی آپ سے کم نہیں ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک حرف اور ایک اسم سے مل کر یہاں کلام نہیں بنی ہوئی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ بھولے ہوئے ہیں شرح میں تو عامل کو کہ یا جو ہے ادعو اور اطلب کا قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ والفعل ادو رطلب کیا ہیں؟ فعل ہیں، تو کلام کیا بنے گی؟ ایک فعل اور ایک اسم سے ہے بنی ہوئی۔ فلا ینتقض بالنداء، پس ندا کے ذریعے سے یہ کلیہ ہمارا انحصار نہیں ٹوٹتا۔ فاذا فرغنا من المقدمۃ فلنشرک، اب شیخ صاحب اوپر سے آ گئے، انہوں نے کہا اگر آپ کا یہ بحث ختم ہو گئی ہو تو ہم بحث کو آگے بڑھا دیں۔ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، جب ہم فارغ ہو گئے مقدمہ سے، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اب ہم شروع کریں کس کو؟ کس کی؟ کلمہ کی۔ کلمہ کی تین قسمیں تھیں نا، اسم، فعل اور حرف۔ واللہ الموفق والمعین، ٹھیک ہے نا، اللہ ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ خدا ہماری مدد فرمائے گا کہ ہم اس کتاب کو مکمل کریں اور آگے بھی یہی سلسلہ جاری رہے۔ القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم کس کے بارے میں ہے؟ اسم کے بارے میں ہے، مقدم کیا ہے نا اسم کو، پہلی قسم فعل کے بارے میں نہیں، نہ ہی حرف کے بارے میں، پہلی قسم کہا اسم کے بارے میں ہے۔ اسم کو اس لیے مقدم کیا ہے کیونکہ یہ ان دونوں قسموں سے عمدہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں قسموں سے عمدہ ہے۔ کیسے؟ دو اسموں سے تو کلام بنتی ہے، نہ دو فعلوں سے کلام بنتی ہے، نہ دو حرفوں سے بنتی ہے۔ عمدہ ہوا یا نہ ہوا؟ یہ آغا صاحب نے جواب دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں اول میں انہوں نے شروع کرایا۔ وقت مرہ تعریف ہو، اسم کی تعریف تو پیچھے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہوا ینقسم الی قسمین، جو کہ ہم آپ سے سوال نہیں کرتے کہ کیا تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہے۔ وہ ہوا ینقسم الی قسمین، یہ تقسیم ہوتا ہے اسم کتنی قسموں پر؟ دو قسموں پر، معرب و مبنی۔ پہلی قسم معرب ہے اور دوسری قسم کیا ہے؟ مبنی ہے۔ صرف دو ہی کیوں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وجہ انحصار اس کی یہ ہے، اسم یا مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے۔ وجہ انحصار کے اسم کی یہی دو قسمیں کیوں ہیں، معرب اور مبنی، تیسری کیوں نہیں؟ وہ فرماتے ہیں اسم یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، مفرد ہوا تو مبنی ہوگا، اگر مرکب ہوا تو صورتیں دو ہیں، اسم یا مفرد ہوتا ہے یا مرکب۔ اگر اسم مفرد ہوا تو مبنی، اگر مرکب ہوا تو یا تو مبنی اصل کے مشابہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ اگر مبنی اصل کے مشابہ ہوا تو ٹھیک ہے نا، اگر مبنی اصل کے مشابہ نہ ہوگا تو ظاہر پھر معرب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو قسمیں۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ، پس ہم اس اسم کے احکام کو دو بابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ الباب الاول، پہلا باب، فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف کے بارے میں۔ تھک تو نہیں گئے؟ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يُشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ اعنی الحرف والفعل الماضی وامر الحاضر۔ اسم معرب، یہ اسم معرب کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسم معرب کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مل جائے۔ یہ ہمارے نہیں چلے گا، ایک لائن اوپر چھوڑ گئے، کہاں
مقدمہ ہاں عفواً وفی ہے مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصدہ و خاتمہ. فرماتے ہیں اس پہلے باب میں مقدمہ بھی ہے اور 3 مقاصد کو بھی ذکر کریں گے اور ایک خاتمہ کو بھی ذکر کریں گے. اما المقدمہ ففیہا ثلاثۃ فصول. فرماتے ہیں مقدمہ کی کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں. مقدمہ کے بارے میں ہم 3 فصلیں لائیں گے، اس کے بعد 3 مقصد لائیں گے، اس کے بعد خاتمہ اور پھر یہ کتاب ختم. ٹھیک ہے نا. اب مقدمہ میں جو 3 فصل ہیں ان میں سے پہلی فصل الفصل الاول فی تعریف الاسم المعرب، وہ اسم معرب کی تعریف کے بارے میں ہے. اسم معرب کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہوا اسم معرب وہ ہے ہر کل اسم رکب مع غیرہ، ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مل جائے، مرکب ہو. ٹھیک ہے نا. جی. ولا یشبہ مبنی الاصل اعنی، اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی اصل کیا ہیں؟ اعنی الحرف، یعنی حرف کے مشابہ نہ ہو. والفعل الماضی، فعل ماضی کے مشابہ نہ ہو. وامر الحاضر، امر حاضر کے مشابہ نہ ہو. یہ ہو گئی قبلہ معرب کی تعریف. ایک تو غیر کے ساتھ مرکب ہو، ٹھیک ہے نا. دوسرا مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مثلا زیدن فی قام زیدن، لفظ زیدن جو ہے قام زیدن میں یہ معرب، ٹھیک ہے. لا زیدن وحدہ، اکیلا زیدن معرب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لعدم ترکیب، کیونکہ وہاں ترکیب نہیں ہے، مرکب نہیں ہوگا. اکیلا زید، مرکب ہمیشہ 2 چیزوں سے مل کر بنتے ہیں. قام زیدن میں زیدن کیا ہے؟ معرب ہے. اکیلا زیدن وحدہ لعدم ترکیب، اکیلا زید معرب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لعدم ترکیب، کیونکہ اس میں علت یہ ہے کہ اس میں ترکیب نہیں ہے، مرکب نہیں ہے. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، ہؤلاء جو لفظ ہے قام ہؤلاء مثال میں یہ بھی معرب نہیں ہے. کیوں؟ یہاں ترکیب تو ہے لیکن لوجود شبہ مبنی اصل کے مشابہ ہے. یہ واضح. معرب کی تعریف میں 2 قیدیں تھیں، ایک مرکب ہو، مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. اگر مبنی اصل کے مشابہ نہ ہوا لیکن مرکب بھی نہ ہوا، جس طرح پہلے زیدن ہے، اکیلا زیدن، اکیلا زیدن یہ مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے. ایک شرط پائی گئی نا. دوسری شرط تھی کہ مرکب ہو، لیکن یہ مرکب نہیں ہے اس لیے معرب نہیں ہے. اب دوسری مثال میں آ جائیں. قام ہؤلاء میں ہؤلاء، ہؤلاء یہ مرکب تو ہے لیکن مبنی اصل کے مشابہ ہے، اس لیے بھی معرب نہیں ہے. یعنی ایک شرط تو ہے، دوسری نہیں. ہم نے کہا تھا دونوں شرطیں ایک وقت میں پائی جائیں. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اسم معرب کا دوسرا نام ہے اسم متمکن. اب سوال آ جائے اسم متمکن کی تعریف لکھیں تو پھر جو مبنی اصل کے ساتھ شبہات نہیں رکھتا بس. وَحُکْمُهُ، اب معرب کا حکم آ رہا ہے. یہ اکثر غلطی کی جاتی ہے کہ تعریف بندہ پوچھے تو یہی بات بتا دی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ حکم ہے. ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا، یہ معرب کا حکم ہے. وہ معرب کی تعریف تھی. آغا کہ جس کا آخر مختلف ہو جائے عوامل کے اختلاف کے ذریعے سے، یہی بس یہ تعریف ختم ہو گئی. اب اس اختلاف کی 2 صورتیں ہیں. کبھی کبھی اختلاف لفظی ہوتا ہے، کبھی اختلاف تقدیری ہوتا ہے. اختلاف لفظی جو ظاہراً لفظوں میں واضح ہو، مثلا جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، جاءنی زیدن، یہاں زیدن جاء کا فعل ہے، فاعل ہے. جاء فعل، زیدن کا کیا ہے؟ زیدن اس جاء کا کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جاء نے اسے رفع دیا ہے زیدن کو، تو یہ دون بن گیا. رأیت زیدن،
رعا کا یہاں کیا ہے زائد مفعول ہے، تو مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. اب یہاں نسبی حالت آ گئی زائدن اور واضح ہے لفظوں میں. مررت بے زیدن، با کا کیا ہے زید مجرور ہے، مجرور ہے تو جر بھی واضح آ چکی ہے. او تقدیرین یا اختلاف تقدیری ہوگا، مثال کے طور پر جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ مررت بے موسیٰ، موسیٰ موسیٰ ہی رہا ہے اور رہنا ہی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ تقدیراً کیا ہے متغیر ہے، ظاہراً متغیر لفظاً نہیں ہے. تقدیری محلاً پہلا موسیٰ کیا ہے محلاً مرفوع ہے، دوسرا موسیٰ محلاً منصوب، تیسرا موسیٰ محلاً مجرور ہے، ظاہراً نہیں. ٹائم رہتا ہے ویسے 2-4 منٹ، ختم کر دیں. والاعراب ما بہی یختلف آخر المعرب، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب آپ نے کہا تھا کیا ہو، معرب کا حکم یہ ہے کہ جس کا آخر کیا ہو جائے عوامل کی لحاظ سے مختلف ہو جائے. مختلف کیا ہونا ہے وہ اسے اعراب کہتے ہیں، جس نے مختلف ہونا ہے. والاعراب ما بہی یختلف آخر المعرب، اعراب اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے. مثلا کا ضمہ تھے، کبھی ضمہ کبھی فتح کبھی کسرت، کبھی واو کبھی یا کبھی الف، یہ اعراب آتے ہیں نا. کبھی تبدیلی ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی تبدیلی رفعی حالت میں واو، نصبی حالت میں الف اور جری حالت میں یا. یہ نحمیر ہے، ٹھیک ہے نا جی. یعنی کبھی حرکت کے ساتھ ہوتے کبھی حرف کے ساتھ، حرف کے ساتھ کبھی تبدیلی حرکت کی ہوتی ہے اور کبھی تبدیلی احسنتم. وَإِعْرَابُ الْاسْمِ ثَلَاثَةُ انواع، اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں. رفع ہوتا ہے، کبھی اسم مرفوع ہوتا ہے، کبھی اسم منصوب اور کبھی اسم مجرور. والعامل ما يحصل به رفع و نصب و جر، عامل جس کے ذریعے، عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کی تعریف، عامل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حاصل ہو، کون کیا حاصل ہو؟ رفع کبھی حاصل ہو، کبھی نصب حاصل ہو، کبھی جر حاصل ہو. عامل کے ذریعے سے ہوتا ہے. عامل رفع دینے والا ہو تو رفع آگے آئے گا، عامل نصب دینے والا ہو تو نصب حاصل ہوگا، عامل جر دینے والا ہو تو جر آئے گا. ومحل الاعراب، محل اعراب کیا ہے؟ فرماتے ہیں محل الاعراب من الاسم هو حرف الاخر، اسم کا محل اعراب کون سا ہوتا ہے؟ وہ اس کا آخری، اسم کا آخری حرف ہوتا ہے. مثلا مثال الکل نحو قام کل، مثال الکل یعنی جس میں اعراب بھی بیان ہوگا، محل اعراب بھی بیان ہوگا، عامل بھی بیان ہوگا. کل سے مراد یہ ہے. قام زیدن، قام عامل ہے، قام کیا ہے؟ عامل ہے. زیدن معرب ہے، ضمہ اس کا اعراب ہے دن، والدال اس کا محل اعراب ہے کہ جس پر اعراب آیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اعلم انہ لا معرب فی کلام العرب الا الاسم المتمکن والفعل الماضی، فرماتے ہیں یہ جان لیں کلام عرب میں معرب کوئی چیز نہیں ہے مگر صرف اسم متمکن معرب ہوتا ہے اور فعل مضارع معرب ہوتا ہے. وہ بھی تب، یہ ساتھ یاد کر لیں، فعل مضارع اس وقت معرب ہوتا ہے، کہاں؟ اپنے نحمیر کو یاد کریں، جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. ٹھیک ہے نا جی. وَسَيَجِي حُکْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، ان قریب اس کا حکم فعل مضارع کا آئے گا دوسری قسم میں انشاءاللہ تبارک و تعالی.